جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میں جر و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں امام بخاری کا ذکر چل رہا ہے کہ احوال زندگی۔ تو آج ہم اس کو انشاءاللہ سے سمیٹ لیں گے۔ ایک تو ان کی آزمائش کا ذکر آیا تھا امام زہلی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، دوسرا ان کی آزمائش کا ذکر آیا امیر بخارا کے حوالے سے۔ تو یہاں کافی ساری روایات یہ لے کر آئے ہیں امام ذہبی علیہ الرحمہ۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بخارا کا جو گورنر تھا نا، خالد بن احمد الزہلی، تو اس نے جو ہے وہ امام بخاری سے کہا کہ آپ اپنی کتاب الجامع، یعنی یہ صحیح بخاری، اور اپنی کتاب التاریخ جو ہے، التاریخ الکبیر کے نام سے امام بخاری کی کتاب ہے، یہ بیسیکلی راویوں کی بایوگرافی ہے۔ جس طرح صحیح بخاری صحیح اور مستند روایات کا مجموعہ ہے، کلیکشن ہے، اسی طرح سے التاریخ الکبیر جو نریٹرز ہیں ان کی بایوگرافیز ہیں۔ کچھ 40,000 کے قریب راویوں کا ذکر کیا اس میں امام بخاری نے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ مجھے اپنی صحیح بخاری اور کتاب التاریخ جو ہے نا وہ آپ مجھے پڑھائیں میرے پاس آ کے۔ والی بخارا نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، خالد بن احمد نے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جا کے امام بخاری نے، وہ والی بخارا کا جو پیامبر تھا، اس کو یہ بات کہی کہ دیکھو میں علم کو جو ہے وہ ذلیل نہیں کرنا چاہتا، رسوا نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ علم جو ہے نا وہ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اگر والی بخارا کو پڑھنا ہے تو وہ مسجد میں آ جائے یا میرے گھر آ جائے تو میں اس کو پڑھا دوں گا، یعنی پڑھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے پاس آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں اب اگر اسے اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو پھر وہ گورنر ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری مجلس پہ اس نے پابندی لگانی ہے، مجلس علمی پہ، تو پھر لگا دے، تو میں اللہ کے ہاں معذور ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہے کہ میں تو پڑھا رہا ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے علم کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ تو علم کو ہم نہیں چھپا سکتے، لیکن علم کی بے قدری وہ ہم نہیں کروا سکتے۔ اچھا یہ چیز آپ نے مسلسل دیکھ رہے ہیں حکمرانوں کے ساتھ تعامل کے حوالے سے، جتنے بھی کبار محدثین ہیں، سلف صالحین ہیں، کوئی ایک آدھا شاید کوئی مثال ہو، ان کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، ایون کہ علم دینے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے۔ اور آج کسی کو کہا جائے نا، کوئی وزیر مشیر کہے کہ میرے گھر آ کے مجھے بخاری پڑھا دو، سارے پہنچ جائیں گے۔ یقین مانے شاید ہی کوئی ایک آدھا ہی ہو جو انکار کرے گا، سلف کے منہج والوں میں سے بھی، بلکہ اس کو اپرچونٹی سمجھے گا اصلاح کی۔ کیا سلف کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ اصلاح کی اپرچونٹی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے ہاں تو تقرب کے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں حکمران کے، اور اس کے لیے دلیلیں لائی جاتی ہیں۔ سلف کا یہ منہج نہیں تھا۔ آج خود سلف ہی سلف کے منہج پر نہیں ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کوئی ایک آدھی بات انہوں نے پکڑ لی ہے، بس دوسرے کے اوپر، دوسرے کو اندر بار کیسے کرنا ہے، بس باقی سلف کی ہر خیر انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی ہے، کہ جس کے اندر کوئی خود کی اصلاح کرنی پڑنی تھی۔ ایک تو ہے نا کہ دوسری کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بتی بنا کے اندر بار کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس میں خود کی اصلاح کرنی پڑنی تھی، تو ایسی تمام چیزوں میں انہوں نے کیا کیا، سلف کو سائڈ پہ کر دیا کہ اپنے اوپر محنت نہ کرنی پڑ جائے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے نا۔ ایک اور روایت یہ لے کر آئے ہیں کہ امام بخاری کے اندر اور خالد بن احمد زہلی، یہ جو والی بخارا تھا، ان کے درمیان جو منافرت پیدا ہوئی وہ اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر آ کے میرے بچوں کو جو ہے وہ اپنی یہ دو کتابیں پڑھائیں، صحیح بخاری اور تاریخ۔ تو امام بخاری نے منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں، آپ صرف ان کے لیے علیحدہ کلاس لگائیں۔ امام بخاری نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، علیحدہ کلاس کوئی نہیں لگے گی، ایک ہی کلاس میں بیٹھیں گے تمہارے بچے بھی، ٹھیک ہے۔
اب اس کو اس پہ غصہ آ گیا، تو اس نے کیا کیا، حریث بن ابی الورقہ، یہ وہاں پہ کوئی اصحاب الحدیث میں سے تھے، تو اس کو والی بخارا نے کہا کہ دیکھو یہ بخاری میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہی جیسے بات کا انداز ہوتا ہے، یار پتہ نہیں اس کے اندر تکبر ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اوریس نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے امام بخاری کے اوپر تنقید کا دروازہ کھول دیا کہ جی اس کا تو مذہب ہی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو کہا کہ جی اس کو ہمارے شہر سے نکالو۔ خیر اب اتنا ہے کہ جی مسجد سے نکالتے ہیں، شہر سے نہیں نکالتے، کیونکہ وہ اب مشکل ہو گیا نا شہر سے نکال، لیکن اس وقت تو شہر سے بھی نکال دیا جاتا تھا۔ تو مطلب وہ حریث بن ابی ورقہ جو تھا، اس نے پھر اصحاب الحدیث کو جمع کیا اور پروپیگنڈا کیا امام بخاری کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو پھر امام بخاری کو شہر سے نکال دیا گیا، تو امام بخاری نے ان کے بارے میں بد دعا کی۔ تو پھر وہ جو خالد تھا، جو گورنر تھا بخارا کا، اس سے حکمران ناراض ہو گیا، اور ایسا ناراض ہوا کہ اس نے اس کو گدھی کے اوپر سوار کر کے پورے شہر میں پھرایا، یعنی گورنری سے بھی اتارا، گدھے کے اوپر سوار کر کے پورے شہر میں بھی پھرایا۔ اور وہ جو تھا حریث، اس کے اوپر بھی ایسی آزمائشیں آئیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے آئیں، کہ لوگ اسے ہمدردی کرنا شروع ہو گئے۔ تو جس نے امام بخاری کی مخالفت کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ امام بخاری کی مخالفت کا نتیجہ تھا۔ ایک اور روایت یہ لے کر آئے کہ امام بخاری جو ہے وہ ایک محلے میں رہتے تھے جس کا نام سکت الدہقان تھا، اور ان کے پاس اہل الحدیث آتے تھے، اور یہ اہل الحدیث وہ تھے جو اقامت قہری کہتے تھے، رفع الیدین بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سیم سوچ کے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، امام بخاری کے پاس آ کے حدیثیں پڑھنے شروع ہو گئے۔ تو حریث بن ابی الورقہ نے ان کو بہکایا اور کہا کہ یہ بخاری تو فسادی آدمی ہے، ہمارے شہر میں آ کے فساد برپا کر رہا ہے، اس کو امام زہلی نے نیشا پور سے نکال دیا ہے، اور امام زہلی سے بڑا تو کوئی محدثین کا امام کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ امام اہل الحدیث، وہ اہل حدیث کے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل حدیث کے امام جو تھے وقت کے، وہ امام بخاری کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے اس زمانے کے۔ تو آج کے کتنے پاک پوتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا جی، اب سب کو دلیل مل گئی کہ جی امام زہلی نے تبصرہ کیا ہے نا، تو پھر یار اتنا بڑا عالم ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا نا، اب اتنا بڑا عالم تو غلط نہیں نہ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب اکٹھے ہو گئے امام بخاری کے خلاف، سلطان بھی خلاف تھا، اس کو بھی مل گیا کہ جی یہ مولوی بھی چلو اکٹھے ہو گئے، تو امام بخاری کو ان سب نے مل کے کیا کیا، شہر سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری میں ورع بہت زیادہ تھا، وہ حکمرانوں کے پاس جانے سے بچتے بھی تھے، یعنی یہ سارے سلاطین کے دربار میں حاضری بھی لگا آتے تھے، امام بخاری تو یہ کام بھی نہیں کرتے تھے، مطلب ان کے کوئی ایسے تعلقات بھی نہیں تھے حکمرانوں سے، کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، ٹھیک۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ سارے آج کے یہ سلفی منہج کے جو آپ کہہ لیں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھے بیٹھے ہیں، یہ سارے اگر اس زمانے میں ہوتے نا، یقین مانیں ایک بھی امام بخاری کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، وہ سارے امام بخاری کے خلاف تھے اس وقت کے، سارے اصحاب الحدیث نیشا پور سے نکلے ہیں تو ایک بندہ ساتھ آیا تھا، اور یہاں پہ بھی سارے خلاف ہو گئے، یہ سارے وہاں پہ ہوتے، یہ سارے بخاری کے خلاف ہوتے، فضا ساری ایسی بنی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا مزاج تقلیدی بن چکا ہے، اس وقت بھی بن چکا تھا، 3ری 4تھی صدی ہجری میں یہ تقلید شروع ہو گئی، ادھر فقہا میں بھی اور ادھر اصحاب الحدیث میں بھی، کہ اپنی کوئی رائے نہیں رکھنی، اپنی کوئی سوچ پیدا نہیں کرنی، کوئی گہرائی اور فقاہت وہ نہیں۔ امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کیا، کہنے لگے یہ جو خالد تھا نا امیر بخارا، یہ اچھا انسان تھا،
لیکن پتہ نہیں امام بخاری کے مسئلے میں اس کو کیا ہو گیا، تو یہ آزمائش میں پڑ گیا، اور یہی آزمائش اس کی جو ہے نا وہ پھر گورنری کے زوال کا سبب بنی۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے عبد القدوس بن عبد الجبار سمرقندی سے سنا کہ امام بخاری خرتنک میں آئے۔ خرتنک یہ سمرقند سے کوئی تقریباً 2 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 6 میل کے فاصلے پہ تھا، یا بعض 2 میل بھی کا ہے۔ تو وہاں امام بخاری کے کچھ رشتہ دار تھے، تو امام بخاری وہاں ان کے پاس ٹھہرے۔ تو ایک رات امام بخاری جو ہے نا، میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہے تھے رات کی نماز پڑھنے کے بعد، یا اللہ اگر یہ زمین میرے لیے اتنی تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اٹھا لے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ تقریباً 1 مہینہ رہے، مطلب سمرقند سے، نیشا پور سے نکالے گئے، جس شہر میں جاتے تھے وہ منج کی لاٹھیاں لے کے ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، یہ سلف کے منج سے ہٹ گیا ہے، اس کو نکال دو۔ تو وہ پھر جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے، کوئی مجھے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو مجھے اٹھا لے۔ غالب بن جبریل سے ہے، یہ وہی صاحب ہیں جن کے گھر میں امام بخاری نے قیام کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس امام بخاری آئے، بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری بڑھ گئی، تو انہوں نے سمرقند میں ان کے کوئی جاننے والے تھے، ان کی طرف کسی کو بھیجا کہ مجھے لے جاؤ، اپنی طرف لے جاؤ۔ تو امام بخاری جو ہے وہ تیار ہوئے، موزے پہنے، امامہ باندھا، کوئی 20 قدم چلے ہوں گے، اور میں نے ان کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو سواری کے اوپر سوار کر دوں تاکہ وہ سمرقند چلے جائیں اپنے عزیزوں کے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے چھوڑ دو، میں اب کمزور ہو گیا ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ تو پھر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ دعائیں کی، پھر وہ لیٹ گئے، یعنی نقاہت زیادہ تھی۔ تو اس کے بعد ان کی پھر وفات ہو گئی۔ تو ان کے اتنا پسینہ نکلا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا پسینہ ان کا کیسے نکلا، اللہ ایک عجیب چیز تھی۔ تو انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ مجھے 3 کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں جو ہے وہ کفن دینا، جس میں قمیص اور امامہ نہ ہو۔ تو ہم نے ان کو کفن دفن کر دیا ان کا۔ پھر ان کی جو قبر تھی نا، اس سے ایک عجیب خوشبو آتی تھی، اور وہ کئی دنوں تک وہ خوشبو مٹی سے آتی رہی۔ پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ان کی قبر سے جو ہے جیسے نورانی قسم کے ستون، یعنی نور کے جیسے حالے ستونوں کی صورت میں آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب یہ چند لوگوں نے یہ بات دیکھی تو لوگوں نے یہ بات پھیلا دی۔ جب یہ بات پھیلی تو اب لوگ جو ہے نا وہ مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جانے لگے، یعنی پہلے تو وہ شہر سے نکال رہے تھے، اب مٹی اٹھا کے لے کے جانے لگے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ اب یہ ساری قبر ہی کہ ساری مٹی نہ اٹھا لیں۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ لکڑی کا ایک جنگلہ بنا دیا، قبر کے جو ہے نا لکڑی کا جنگلہ بنا دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کئی ایک دنوں تک وہ مٹی سے خوشبو آتی رہی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جن لوگوں نے امام بخاری کی مخالفت کی تھی، جب یہ باتیں پھیلی تو انہیں ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی۔ بہت سارے قبر کے پاس آئے اور انہوں نے توبہ استغفار بھی کی، قبر کے پاس بیٹھ کے۔ پھر یہ جو غالب بن جبریل تھے جن کے یہاں امام بخاری ٹھہرے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی پھر تھوڑے عرصے بعد فوت ہو گئے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے امام بخاری کے پہلو میں دفن کرنا، تو ان کو وہاں ہی دفن کیا گیا۔ عبد الواحد بن آدم قواویسی سے ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ بھی تھے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑے تھے۔ تو میں نے آپ پہ سلام پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ چند دن نہیں گزرے تھے کہ مجھے خبر پہنچی کہ امام بخاری کا جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو میں نے جب غور کیا تو یہ وہی لمحہ تھا
کہ جس لمحے میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا خواب میں۔ خلف بن محمد الخیام سے ہے کہ میں نے مہیب بن سلیمان کرمینی سے سنا کہ امام بخاری کی جو وفات ہوئی تھی وہ عید الفطر کی رات ہوئی تھی 256 میں، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 62 برس تھی۔ تو ایک اور روایت وہ بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی اور عید الفطر کی رات تھی، اور انہیں جو ہے نا وہ پھر عید الفطر کے دن ظہر کے بعد دفن کیا گیا، اور یہ 256 ہجری کی بات ہے، اور ان کی عمر کوئی 62 برس تھی، یعنی اس سے کوئی 13 دن کم تھی۔ محمد بن حاتم خلقانی، یہ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حاتم خلقانی کو خواب میں دیکھا، تو میں نے انہیں کہا کہ میرے استاذ کے کیا حالات ہیں آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے استاذ بہتر ہیں، اور اوپر چھت کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے کہا امام بخاری کے سال میں، تو کہتے ہیں انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی مطلب یہ کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ نصر بن حسن سکتی کہتے ہیں، یہ سمرقند سے تھے، تو یہ ابو علی غسانی کے پاس آئے نا، یہ کوئی تقریباً 464 کی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی سمرقند میں ایک مرتبہ جو ہے وہ قحط پڑ گیا، تو لوگوں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی بارش کے لیے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک آدمی سمرقند کے قاضی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک رائے ہے، آپ اس پہ غور کر لیں، اور میری رائے یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ شہر والوں کو لے کے امام بخاری کی قبر کے پاس وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار رائے تو تمہاری اچھی ہے، عمل کرنے میں کوئی حرج کوئی نہیں۔ تو وہ قاضی نے کیا کیا، لوگوں کو کہا کہ ہم امام بخاری کی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ امام بخاری کی قبر کے پاس آئے اور وہاں انہوں نے دعا کی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد بہت بارش ہوئی۔ تو سمرقند سے وہ تقریباً کچھ فاصلہ تھا نا، 2 فرسخ، جہاں یہ خرطن کا مقام تھا جہاں امام بخاری کی قبر تھی۔ تو اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک وہ اپنے شہر سمرقند واپس ہی نہیں جا پائے۔ ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگوں نے وسیلے کی دلیل کے طور پہ بیان کر لیا، لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ سے ہی مانگا تھا انہوں نے۔ باقی یہ کہ امام بخاری کو وسیلہ بنا لیا۔ تو وسیلے کی بات بیسیکلی اختلافی بحث ہے، ٹھیک ہے، کچھ علماء اس کے قائل ہیں، کچھ اس کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شرک اس کو نہیں کہا جا سکتا، وسیلہ شرک میں نہیں آتا جب تک اللہ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیک عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو صحیح حدیث سے ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بزرگ کا وسیلہ دے سکتا ہے کہ نہیں جو دنیا سے چلا گیا ہوا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ یا اللہ وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ یہ تعلق تھا، تو آپ ہماری اس حاجت کو پورا کریں، مانگ اللہ سے ہی رہا ہے، انداز ہی ہوتا تھا۔ تو امام بخاری کی جو تاریخ ہے اس میں 40,000 کے قریب راویوں کی بایوگرافیز ہیں، اور امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے الضعفاء، ضعیف راویوں کے اوپر، اور اس میں کوئی تقریباً 700 کے قریب ہے۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں جن راویوں سے حدیثیں لی ہیں وہ 2000 ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ ساری معلومات ملائیں تو صحیح بخاری میں تقریباً 2000 راوی ہیں، ضعیف راوی جو نکالے وہ 700 ہیں، ٹوٹل بیان کیے 40,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری صحیح روایتیں نہیں لے کر آئے۔ ابو بکر حازمی سے ہے کہ امام بخاری کی جو صحیح ہے وہ مختصر ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی بہت بڑی ہے لیکن وہ کہتے ہیں مختصر ہے۔ اور اسماعیلی نے امام بخاری سے نقل کی ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثیں نکالی ہیں، لیکن میں نے بہت ساری صحیح چھوڑ بھی دی ہیں، جو میری کتاب میں ہیں وہ ساری صحیح ہیں، لیکن ساری صحیح میں نے اپنی صحیح میں نہیں بیان کی، یہ بات وہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خاص طور پہ ہم یہ جو سلف کا یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کو جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔
اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج کل میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، وہ تو خیر میرا پورا ایک سلسلہ ہے اہل حدیث علماء کے اوپر، کسی نہ کسی عالم کے اوپر ایک آرٹیکل، جیسے پیچھے وہ حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ کے اوپر لکھا، اب میں وہ لکھ رہا تھا ان کے اوپر مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ کے اوپر۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ بڑے بڑے کبار علماء تھے، آج ان کی اہل حدیثیت کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ جی وہ اہل حدیث نہیں تھے تو اگلے اس کو وہی منہجی لوگ بھی اس کی گردن مروڑ دیں شاید، ٹھیک ہے، لیکن خود ان کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ لوگ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے تھے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ مولانا عبد المجید سودھروی کی کتاب ہے سیرت ثنائی کے نام سے، مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ، یہ مکتبہ قدوسیہ نے اس کو پبلش کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ایک منٹ، نہیں یہ بحث تو خیر میرے خیال میں پیچھے ہے، شاید ایک جگہ بحث آئی ہے ان کے حوالے سے، مولانا ثناء اللہ کے جو ہے وہ منہج کے حوالے سے۔ یہ محدث جو ہے نا، محدث رسالہ جو ہے اس کے اندر یہ آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں۔ تو میرا دین یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے یہ بڑے کبار اہل حدیث علماء ہیں نا، سب کے منہج کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک ایک آرٹیکل مرتب کر دینا چاہیے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جوڑیں۔ اور یہ آج کل کے جو خاص طور پہ یہ جو منہجیت اور یہ مدخلیت آ گئی ہے سعودیہ سے امپورٹ ہو کے، یہ ایک علیحدہ متوازی منہج ہے۔ بر صغیر کے کبار اہل حدیث علماء کا منہج بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ متوازن ہے بہت۔ آج کل کے جو اہل حدیثوں میں نا زیادہ وہ منہجیت اور مدخلیت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا لا منہجیت ہے، یا منہجیت یعنی ایکسٹریمزم والی، یا لا منہجیت ہے، کوئی منہج ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا مسئلہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہیڈنگ لگائی ہے یہاں پر، وہ ہیڈنگ جماعتی انتشار کی، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر ثنائی اور غزنوی نزاع کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، یہ آپ کی علمی تصنیف تھی۔ وہ کہتے ہیں جی مصر، عرب، عراق، شام میں مشہور ہو گئے، کیونکہ عربی میں تھی نا، یہ اس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 1903 میں یہ پبلش ہوئی تھی، لیکن جماعت اہل حدیث جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی اتنی مشہوری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب یہ کہتی تھی کہ جی قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غلطیاں بھی تھیں، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، قرآن کی تفسیر رحمان کے کلام سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں بھئی علمی اعتبار سے یہ تفسیر اس قابل تھی کہ ہم فخر کرتے، لیکن ہم نے کہا جی نہیں، فخر چھوڑیں، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصیبت یہ ہوئی کہ آپ کے ان عقائد کی بنا پر آپ پر سنگین سے سنگین فتویٰ صادر کیا گیا، آپ کو ملحد اور زندیق قرار دیا گیا اور خارج اہل حدیث ٹھہرایا گیا۔ بعض تیز مزاج علماء نے کافر تک کہنے سے بھی دریغ نہ فرمایا۔ سب سے پہلے اس کام کا بیڑا خاندان غزنوی، حالانکہ یہ صوفی ٹائپ لوگ تھے، غزنوی جو تھے بڑے عالم تھے، یہ بھی مولانا عبداللہ غزنوی، ان کے بیٹے عبد الجبار غزنوی، ان کے بیٹے، پھر مولانا داؤد غزنوی، ان میں بہت اعتدال آ گیا تھا، ان میں اعتدال آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو علماء اہل حدیث امرتسر میں سب سے زیادہ جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری، چونکہ امرتسر میں تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پھر یہ غزنوی خاندان تھا اہل حدیثوں کا دوسرا۔ تو مولانا عبد الجبار غزنوی جو تھے نا، جو مولانا عبداللہ غزنوی کے آپ کہہ لیں کہ جی وہ بیٹے بھی تھے اور ان کے گدی نشین بھی تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا بہت زیادہ وہ تنقید کی۔ انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا، الاربعین فی ان ثناء اللہ لیس علی مذہب المحدثین، 40 دلیلیں اس بات کی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری محدثین کے مذہب پر نہیں ہے، سلف کے منہج پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا بھی ظاہری بات ہے وہ پھر پڑھے لکھے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معتزلی اور نیچری ہو گئے ہیں، سر سید کے مذہب پہ چلے گئے مولانا ثناء اللہ،
ٹھیک ہے، اور پھر علماء سے دستخط بھی لے لیے، فتویٰ باقاعدہ بنا کے اس کو پبلش کر دیا۔ مولانا ثناء اللہ نے پھر اس کے جواب میں الکلام المبین فی جواب الاربعین لکھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ فتوے لگاؤ، علمی بحث کرو، فتوے تو نہ لگاؤ۔ باقی جو میں نے رائے پیش کی ہے یہ صرف میری نہیں ہے، پہلے بھی کئی بزرگوں نے ایسی تفسیریں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ پھر علماء کی کمیٹی بیٹھ گئی، 3 علماء تھے اس میں، عبداللہ غازی پوری، شمس الحق ڈیانوی اور ایک اور تھے شاہ عین الحق رحمہ اللہ۔ انہوں نے پھر جو ہے نا ایک فیصلہ دیا علماء کی کمیٹی نے کہ 40 کی یہ جو 40 غلطیاں نا اس میں 14 جو ہے اس میں تعاقب صحیح ہے، باقی میں ٹھیک نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ایک معتدل بات تھی، لیکن ان 14 کی وجہ سے بھی مولوی ثناء اللہ کو جماعت اہل حدیث سے خارج نہیں کر سکتے، یہ ایک فیصلہ آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ رکا نہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ اتنا آگے بڑھ گیا۔ تو یہ اب آگے دیکھیں، یہ ساری جو ہے نا مصالحت نامے ہوتے رہے، یہ وہ فلاں، 40 سال لگا دیے اس مسئلے میں، اتنا بڑا مسئلہ تھا، 40 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ مسئلہ کہاں، وہ ابن سعود تک پہنچ گیا۔ سلطان ابن سعود نے کیا کیا، اس نے علماء کی ایک کمیٹی تیار کی، ادھر سے رشید رضا صاحب کو مصر سے، وہاں سے شیخ عبداللہ قاضی قضاء جو چیف جسٹس سے حجاز کے، شیخ محمد عبداللطیف نجدی، بہجہ بیتار شامی، شیخ عبداللہ بن حسن امام حرم، ان کو بھی درمیان میں ڈال دیا۔ اتنی بڑی کمیٹی، انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ مصالحت نامہ ابن سعود نے کروایا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا مسئلہ۔ تو یہ مجلس جو امام عبدالعزیز ابن سعود کی قیادت اور صدارت میں منعقد ہوئی، اس میں مولوی ثناء اللہ اور مولوی عبدالواحد غزنوی بھی شامل تھے۔ تو علماء کی گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ مولوی ثناء اللہ آیت استوا اور دیگر آیات صفات میں سلف کی طرف رجوع کریں، کیونکہ انہوں نے سلف کے عقیدے کے مطابق اس کی تشریح نہیں کی، ٹھیک ہے، آیات صفات کی۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کیا کہ جی وہی حق ہے، میں آئندہ اپنی تفسیر میں یہ لکھ دوں گا، ایک بات ہی ہوگی۔ اور شیخ عبدالواحد غزنوی ان کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے جو مولوی ثناء اللہ کے خلاف طعن و تشنیع لکھی ہے وہ اس سے رجوع کریں، اور 40 جو انہوں نے لکھی ہے اس کو جلا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ مولانا ثناء اللہ اپنی تفسیر کے نئے ایڈیشن میں تصحیح کریں گے، سلف کی عقیدے کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ اپنی کتاب جلائیں گے۔ اچھا، وہ کہتے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے جھگڑا ختم ہو جاتا، جھگڑا پھر بھی چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ 1903 سے یہ دیکھیں 1939 تک، اب یہاں پہ بھی یہ مسئلہ، مولانا داؤد غزنوی جو ہے نا انہوں نے پھر یہ لکھا کہ مولوی ثناء اللہ اور ہمارے درمیان، یعنی ابن سعود کے فیصلے کے بعد اب نزاع کی صورت باقی نہیں رہی، لیکن ایک دوسرا گروہ پھر بھی قائم رہا، مولوی عبدالواحد غزنوی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فیصلہ مکہ کے نام سے ایک رسالہ لکھ مارا، اور جی مولوی صاحب کے اوپر پھر دیکھیں نا ان کے بیٹے، ٹھیک، تو وہ پھر جو ہے نا، ہاں، تو اس کے بعد یہ مسئلہ پھر چلتا رہا، اور یہ لمبا چوڑا ہے، مطلب اس میں وہ پھر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی دیکھو یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے، یہ تعویل کا امام بہقی، رازی، غزالی، بیضاوی، ابن حجر، ابن حمام، فلاں فلاں کا ہے، سب کے اوپر فتوے دو نا، پھر میرے اوپر کیوں فتوے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہوتا ہے بڑوں پہ فتوے نہیں دیے جاتے، آج بھی بڑے یہ کام کریں تو ان کا منہج ٹھیک ہی ہے، آپ یہ کریں گے تو آپ کا منہج غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمبا چوڑا اختلاف جو ہے نا وہ پھر چلتا رہا، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ روپڑیوں کے پاس آ گیا، روپڑی سنائی تنازع بن گیا، پھر اس میں بھی سمجھوتا ہوتے رہے، یعنی غزنوی سے پھر آگے روپڑیوں نے وہ ساری وہ لے لی، اپنا کمان سنبھال لی، ٹھیک ہے۔ تو وہ حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کا پھر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا مولوی ثناء اللہ صاحب سے فیصلے کی آسان صورت، اگر مولانا ثناء اللہ مان لیں کہ تفسیر القرآن جو حدیث سے ثابت ہو، جو صحابہ نے کی ہو، وہ میری تفسیر سے مقدم ہے، تو ہمارا ان سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی میں مانتا ہوں،
میں حدیث صحیح کی تفسیر اور تفسیر صحابہ کو بتشریح محدثین مقدم جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے باوجود یہ جو رسالہ ہے درایت تفسیری کے نام سے انہوں نے اسی پہ لکھا تھا، میں پڑھا اس پہ، یعنی انہوں نے تو علمی ردی کیا ہے وہ، ہاں علمی ردی کیا، لیکن عوام شامل ہو جاتے تھے نا پھر فتوے لگانے کے لیے. تو درایت تفسیری جو عبداللہ محدث روپڑی علیہ رحمہ کا رد ہے وہ علمی رد ہے. اصل مسئلہ نا رویوں کا ہے. بات یہ ہے علمی اختلاف کریں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن رویوں میں پھر یہ جو اندر بار کرنے کے یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں غلط ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ اب یہ جو لا منہجیت پیدا ہو رہی ہے، یہ ایک اور ہے. یہ تو یہ تھا نا کہ منہج کے حوالے سے مطلب بہت زیادہ وہ اپنا اس میں تھے، اسٹرک تھے. اب تو یہ صورت حال ہے. اچھا، یہ سعودی عرب میں جو خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب کچھ ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے، سیاسی جو ہے نا آپ کا صرف تصویریں آپ مطلب دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک، کبھی ایران کے ساتھ قربتیں بڑھا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ ایران سے دور ہو رہے ہیں، بس ایک سیاسی موقف ہے. اب یہ ایرانی صدر کو دیکھیں کس طرح سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسد صاحب جو ہے، یہ الجزیرہ کی خبر ہے، سیریاز اسد ارائیوز ان سعودی عربیہ ان فرسٹ وزٹ سنس وار، ٹھیک ہے. تو یہ اسد صاحب جو ہے وہ اپنا مصافحہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، MBS سے، ٹھیک ہے. یہ وفد بیٹھا ہوا ہے ایرانی MBS کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے طاہر اشرفی صاحب مصافحہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساری بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ سے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کپڑے بھی کالے دل بھی کالے، ٹھیک ہے. تو یہ درمیان میں جو ہیں ان کو آپ جانتے ہیں نا، تو یہ اب آپ دیکھیں یہ ہاں امیر حج بھی رہے ہیں، وہ پھر کرٹیسزم کی وجہ سے انہوں نے ان کو اتار دیا، ٹھیک ہے. اب وزیر بھی ہیں، کوئی ایک آدھ وزارت بھی ان کے پاس ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ سعودی عرب کا جو مذہبی موقف ہے اس کے نمائندہ ہے، سرکاری نمائندہ ہے نا. ظاہری بات ہے ان پہ تو تنقید نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ان پہ تنقید کریں تو حکمران پہ تنقید ہے، تو آپ خارجی بن جائیں گے، ٹھیک. بس وہ مطلب ملا جلائی جو ہے نا کانسیپٹ ہے ان کا بھی، ٹھیک ہے. یہ مطلب کوئی یہودی نہیں چھوڑا، کوئی عیسائی نہیں چھوڑا، کوئی ہندو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. تو جس کے پاس جا کے جو ہے وہ انہوں نے نہ سینیگاگ چھوڑا ہے نہ چرچ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. جس کے پاس جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنا وہ نہ کیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، اب تو یہ لا منہجیت ہے. اب تو یہ شیعت تو دور کی بات، ہاں اپنے ساتھ ہندو بٹھایا ہوا ہے، اپنے ساتھ یہودی بٹھایا ہوا ہے، اپنے ساتھ عیسائی بٹھایا ہوا ہے. اب تو ان کے ساتھ ساری جو ہے نا ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری کانفرنسز یہ سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں، سرکاری مدعیت میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. ڈاکٹر محمد العیسیٰ نام ہے کا، دکتور محمد العیسیٰ، ٹھیک ہے. تو یہی لا منہجیت جو ہے نا اب آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. انڈیا کے اندر بھی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اب مثال یہ انڈیا کا دورہ ہے ان کا، دکتور محمد العیسیٰ کا، ٹھیک ہے. یہ سرکاری دورے کے اوپر ہے. اب بریلوی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ. یہاں ایک ایکسٹریم یہ ہے، اس کو سلام نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ چرچ میں نماز پڑھائیں، سینیگاگ میں جا کے نماز پڑھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ یہ مکالمہ کریں کہ جی ہم کیسے جو ہے نا وہ آپس میں تعاون کی صورتیں نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مندروں کے وزٹ کر کے آئیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے نا آپ لا منہجیت ہے، جیسے کوئی ہے ہی نہیں، روڈ میپ ان کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب ساری بیٹھے ہوئی ہیں آپ وہاں پہ انڈیا میں بھی
جو کانفرنسز ہو رہی ہیں ساری بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی جو یہاں سارے بڑے مؤدب ہو کے، دکتور محمد علیسیٰ کے سامنے سارے مؤدب ہو کے بیٹھے، تو اس بنے کا منہج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ شیلڈیں وصول کریں. یہ امیر ہیں مرکزی جمعیت کے، ہاں ٹھیک ہے، یہ لوگ تو سب سے آگے ہیں، یہ سب سے زیادہ آگے، سب سے زیادہ، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو یہ صورتحال ہے ان کی کہ جتنا زیادہ یہ نکل گیا نا، پاکستان کی صورتحال تو خیر اب آپ دیکھ لیں، وہ تو اس سے بھی بہت آگے. اب دیکھیں نا، یہ اپنا جو بوسہ دے رہے ہیں، اب اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا. تقی صاحب کو پیشانی چوم رہے ہیں ان کی. یہ کون ہے؟ یہ وفاق المدارس سلفیہ کے وہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب تو وہ اب جو ہمارے جو ہے وہ برادران ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب دیکھیں ان کے ہاں وسعت، دیکھیں وسعت نظری کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک طرف یہ وسعت نظری، پھر یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث، کوئی بندہ چھوڑا نہیں ہے آپ نے جس کو بلوانا لیا ہو. مفتی منیب صاحب، جماعت اسلامی، جسے جماعت غیر اسلامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب سب کو ہی آپ نے بلوا لیا. وہ نورانی صاحب کے گدی نشین، ادھر سے وہ جمعیت علماء اسلام، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ایک بغلی جماعت بنی ہوئی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب جائز ہے منہج کے نام پہ ہیں، کے لیے کام کر رہا ہوں. تو خیر بہرحال. اور آمد الناس کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ دو ایکسٹریم میں ہے اس وقت، جو ہماری جو اہل حدیث جماعت ہے نا، دو ایکسٹریم میں ہے، لیڈرشپ کہہ لیں. ایک چھوٹا سا طبقہ وہ ہے، چھوٹا سا طبقہ کہ جو منہج کے نام پہ متشدد بنا ہوا ہے، ایکسٹریمسٹ بنا ہوا ہے، سب کو منہج سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ان کے کہ جن کے خلاف وہ بات کر نہیں سکتے. اگر بات کریں گے تو مطلب وہ منافقت کے ساتھ چل رہے ہیں نا. جو بڑا آدمی ہے اس کے خلاف بات نہیں کرتے. سعودی عرب میں سب کچھ ہو رہا ہے، منہج کے نام پہ اس کے خلاف بات نہیں کر رہے. دوسرا جو ایک بڑا طبقہ ہے نا، وہ لا منہجیت کی طرف چلا گیا، اس کا جیسے کوئی منہج ہی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے. مطلب وہ تو مسالک تو کیا، وہ تو مذاہب میں جو ہے وہ اپنا رستے تلاش کر رہا ہے. سعودی عرب کی اس وقت کی مذہبی پالیسی ساری یہی ہے، دین ابراہیمی کا فروغ. یعنی جو اب تو دین ابراہیمی کیا، وہ تو ہندوؤں کو بھی ساتھ ملانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی رواداری کے نام پر، ٹھیک ہے. یہ مسالک کا آپس میں ہم اسے تو نہیں لامنہجیت سمجھتے. اب یہ اس میں کوئی وہ بری بات تو یعنی نہیں ہے کہ وہ اگر تقی عثمانی صاحب سے مل رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، یہ تو بلکہ یعنی وہ ہے تو ود ان اسلام نا. ہاں دوسرے مذاہب کے ساتھ تو پرابلم ہے. نہیں، ہم یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو یہ ہے کہ یہ مسالک تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مسالک کے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھیں، رواداری ہونی چاہیے. موقف آپ اپنا نہ چھوڑیں، دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ آپ رواداری اختیار کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک عالمی سطح پہ یہ جو ایک موو شروع ہوگی، یہ سعودی عرب کی سرپرستی میں، MBS کی سرپرستی میں، اور اس کی دباؤ میں وہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بھی اور یہاں پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بھی اتنا ہی پروٹوکول دیکھتے ہیں دکتور محمد علیسیٰ کو، اور یہ مجبور ہوتے ہیں صرف فنڈز لینے کی وجہ سے. یعنی یہ نقد نہیں کر سکتے اس کے اوپر، اس کی آزاد خیالی کے اوپر. کسی کو جرت ہوئی کہ اس کو امیر حج کیوں بنا دیا، اختلاف کرنے کی کسی کو جرت ہوئی ہے؟ اور اس کے افکار اور نظریات کیا، مطلب صرف جو ویب سائٹ بنی ہوئی جا کے اس کے صرف امیجز فرول لیں جو ویب سائٹ بنی صرف امیجز دیکھ لیں آپ. بندہ کہ یار ایک عالم، اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی محفلوں میں جا کے بیٹھے، اس کی ایسی کوئی حرکات اور سکنات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو طاہر اشرفی جیسے ایک عالم کی جو ہے وہ آپ کو عزت کرنی پڑ رہی ہے، رسپیکٹ دینی پڑ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے.
تو کہاں تک آپ گر چکے ہیں؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ لامنہجیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست غالب آ چکی ہے. جماعتیں جو ہیں نا، اہل حدیث جماعتیں سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں. یہ دیکھیں، یہ حضرت نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ حضرت جو ہے خیر ہمارے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں. یہ ان کا آپ نے پتہ ہمارا پالا ایسے فراڈیوں اور بدماشوں سے پڑا ہوا ہے جو بالکل نکھٹو ہے. اللہ کے بندو، اس نظم کو چھوڑ دو، اس مرکزی جمعیت کے فتنے سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کے اندر کوئی نظم نہیں ہے، سب فراڈی ہے، 2 نمبر. ٹھیک ہے، وہ لمبی چوڑی پھیرو، یہی صورتحال ہے. اچھا، وہ ہمارے جو دوسرے جو ممدو ہیں، اب ان کو جزاک اللہ خیر. آج اہل حدیث مختلف جماعتوں میں منقسم ہیں، کیا یہ اختلاف کہا جائے گا؟ یقیناً یہ اختلاف ہے، اور جو لوگ یہ جماعتیں بناتے ہیں وہ مجرم ہیں. کسی کی پارٹی آج بن رہی ہے، کسی کی 10 سال پہلے بنی، کسی کی 20 سال پہلے بنی. اہداف کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہو، لیکن جماعت بنانا، تنظیم بنانا، یہ سب کے سب خلاف شرع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تنظیم سازی کو اور فرقہ بندی کو شرک سے ملایا ہے. لہذا جو افراد اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں. ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس عمل سے گریز کرنا چاہیے. اور حق یہ ہے کہ جو ایک نظم سلفیوں کا، اہل الحدیث کا پہلے سے موجود ہے، اس نظم کا حصہ بن کر کام کرے. اس میں خرابیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرے. اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو گناہ ملے گا. الگ ہونے کے بعد آپ نے ایک جماعت بنا لی تو ڈبل گناہ ملے گا. یہ لامنہجیت ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا منہج کیا ہے. ہر 5 سال بعد 10 سال بعد منہج بدل رہا ہے، ربڑ کی گیند بنا ہوا ہے. ہر 2 کوس کے بعد بدل جاتا ہے، ہر دوسری جماعت میں بدل رہا ہے، اور ہر جماعت کا 10 سال کے بعد بدل رہا ہے. ایک صاحب کو سنیں 4 سال پہلے کیا کہہ رہے تھے، 4 سال بعد کیا کہہ رہے ہیں. یہ صورتحال بنی ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب ہی تماشا لگا. استاد، یہ جو آپ نے ماڈرن بات شروع کی تھی، اس کو آپ پلیز لنک بھی کر دیں امام بخاری کی واقعے کے ساتھ. وہاں سے ہم نظر آئے تھے نا. ہاں یہ بات اس کے ساتھ کس طرح لنک ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت بھی یہی تھا نا کہ لوگ سوچنے والے بہت کم تھے. 2-4 لوگ تھے جو سوچ رہے تھے اور امام بخاری کے ساتھ تھے. باقی سب اس وقت کا جو ایک ہجوم کا موقف تھا، موب سائیکالوجی آپ کہہ لیں، اس کے پیچھے چل رہے تھے بھیڑ چال میں. وہ جی اصحاب الحدیث فلاں بڑے امام نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. اپنی عقل مت استعمال نہیں کرنی کہ بھائی صحیح بات کیا ہے، ایک بندے کی ایفرٹ ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بھلے 2 بندے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ٹرینڈ کیا ہے، ٹرینڈ کے پیچھے نہیں چلنا. جیسے آج ہمارے یہاں جی ٹرینڈ کے مطابق ویڈیو بنا دو، تو آج ہمارے یہاں سب بھیڑ چال ہے. جتنی مذہبی جماعتیں، تحریکیں، مسلک، سب بھیڑ چال ہے. اوپر چند لوگوں کا موقف کیا ہے، سب کا موقف وہی ہے. ٹھیک ہے، ہم وہی بات کر رہے تھے نا کہ سعودی عرب کے حکمران ایران کے قریب ہوں تو ہم اس کے حق میں ہیں، اس کے حق میں دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. وہ ایران کے مخالف ہو جائیں تو ہم اس کی مخالفت میں دلیلیں نکالنا شروع کر، یعنی اپنا موقف کیا، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کس بنیاد پہ کھڑے ہو؟ تو وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اپنا موقف چینج لینا، اپنا مفاد کے اعتبار سے، اپنے سیاسی مفاد کے اعتبار سے، اپنے ذاتی مفاد کے اعتبار سے، اپنے جماعتی مفاد کے اعتبار سے موقف تبدیل کرتے رہنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مذہب اور مسلک کے نام پہ اس کی خدمت ہو رہی ہے. یہ ہم کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ سارا غلط ہے. وہ بندہ اب سٹینڈ لیتا ہے اپنی کسی رائے کے اوپر، ٹھیک ہے، علمی رائے کے اوپر، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، پوری سوسائٹی اس کے خلاف ہوتی ہے، اس سے ہلتا نہیں. چند ایک لوگ تھے، جیسے دیکھیں علامہ البانی علیہ رحمہ تھے، شیخ زبیر علی زئی یہاں پر تھے علیہ رحمہ. یہ لوگ تھے، مطلب جیسا بھی تھا آپ ان سے اختلاف بھی کریں، یا کہ ڈٹ جانے والے لوگ تھے اور ایک رائے رکھتے تھے، اور فرقوں سے علیحدہ تھے، جماعتوں سے علیحدہ تھے، اپنی ذات میں مطلب علمی کام کیا، تحقیقی کام کیا. اب تو سب مفاد پرستی ہو رہی ہے، اس کو مسلک اور منہج کا نام دیا ہوا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. کل کو بڑوں کا موقع بدل جائے گا، اب اس کی دلیلیں ڈھونڈنا شروع ہو جائیں. چلیں جی، سبحانک اللہم.